عقیدے پر مرے اس کی جنازے کی نماز نہ پڑھنا، یہ بڑا جملہ نوجوان سمجھنے کی ضرورت۔ ان میں سے جو بھی اس عقیدے پر مرے اس کی جنازے کی نماز نہ پڑھنا، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور اس عقیدے پر جو بھی مرے اس کی قبر پر جا کر دعائے مغفرت نہ مانگنا۔ کیوں؟ انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم کافرون۔ میرے حبیب جس نے علی کی ولایت کو نہیں مانا اس نے نہ مجھے مانا نہ آپ کی رسالت کو مانا، اور جب مر گیا تو اس کی موت کفر پر ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ جو میں نے کہا تھا آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ میں نے کیا میرے دوستوں میرے بزرگوں کو پہلے رسول کو سمجھو۔ سمجھ میں آ گئی بات ہے؟ اب دیکھیں کہ بہت ٹائم گزر گیا، 1.5 گھنٹہ گزر گیا ہے، اگر ایک بات اور چلا جاؤں گا تو 2 گھنٹے کی پھر ضرورت ہے۔ توجہ چاہیے۔ گھبرائیں نہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ پوری توجہ، گھبرائے نہیں میرے عرض۔ میں نے یہی عرض کیا تھا کہ اگر قرآن میں آیتیں نہ ہوتی، اب ایک آیت پڑھتا ہوں اور یہ وہ آیت ہے کہ جس کی تفسیر میں بھی اختلاف، قرآن حکیم کی یہ واحد آیت ہے جس پر تمام مسلمان بھائی متفق ہیں۔ گھبرا تو نہیں گے میرے بھائی؟ توجہ پوری توجہ۔ میں نے عرض کیا کہ قرآن حکیم کی یہ واحد آیت ہے، یہ واحد آیت ہے، قرآن حکیم کی یہ واحد آیت ہے جس کی تفسیر میں بھی کسی مسلمان کو اختلاف نہیں ہے، اور وہ آیت ہے آیت مباہلہ۔ وہ آیت ہے آیت مباہلہ، وہ ہے آیت مباہلہ۔ اور قبلہ الفاظ کیا ہیں قرآن کے؟ اب آئیے توجہ، جہاں جہاں آواز آ رہی ہے جو میں نے عرض کیا جس پر میری گفتگو ہو رہی ہے، کیا ہے آواز؟ فمن حاجک فی من بعد ما جاک من العلم۔ میرے حبیب العلم کے بعد، العلم کے بعد، قرآن کے بعد، قرآن کے بعد اگر یہ نصرانی تم سے دلیل مانگتے ہیں قرآن کے بعد، قرآن کے بعد، بڑا جو قرآن کے بعد، قرآن کے بعد، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاک من العلم۔ قرآن کے بعد، قرآن کے بعد اگر یہ نصرانی تم سے دلیل مانگتے ہیں، قرآن کے بعد 3 دن رسول قرآن پڑھتا رہا، 3 دن رسول قرآن پڑھتا رہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم خلقہ من تراب۔ جناب عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے جس کو اللہ نے مٹی سے بنایا تھا۔ 3 دن رسول قرآن پڑھتا رہا، اور آیت نے کیا بتا جو پوری صحیح پوری آیت، میں آدھی آیت نہیں پڑھتا، پوری آیت، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاک من العلم۔ میرے حبیب اگر قرآن کے بعد اگر تم سے کوئی دلیل مانگتی ہیں تو فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ تو تم ان کو کہہ دو 3 دن قرآن پڑھا، کہا قرآن پڑھنے کے بعد بھی نہیں مانتے تو ان کو کہا دو تم اپنے بیٹے لے کر آؤ، ہم اپنے بیٹے، تم اپنی نساء ہم اپنی نساء، تم اپنے نفوس ہم اپنے نفوس، اور پھر ان کو
پیش کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اور جو اللہ کی بارگاہ میں جھوٹا نکلے اس پر اللہ کی لعنت۔ 3 دن رسول قرآن پڑھتا رہا، اور اللہ اگر آیت نازل نہ کرتا تو سارے مسلمان میرے گریبان پکڑتے کہ عبدالحکیم تم نے یہ کیا کہہ دیا، لیکن اللہ نے کہا کہ قرآن کے بعد اگر یہ تم سے دلیل مانگتے ہیں تو ان کو کہہ دو کہ تم اپنے بیٹے ہم اپنے بیٹے، تم اپنی نساء ہم اپنی نساء، تم اپنے نفوس تم اور ہم اپنے نفوس۔ قرآن کے بعد ارے رسول 3 دن قرآن پڑھتا رہا، نصرانیوں نے نہیں مانا، تو پھر بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آیا کہ جب قرآن رسول کے لیے کافی نہیں، پھر بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آئے کہ 3 دن رسول قرآن پڑھتا رہا، 3 دن رسول قرآن پڑھتا رہا، لیکن جب قرآن ناکافی ہوا وہ تم اپنے بیٹے لے کر آؤ ہم اپنے بیٹے۔ کتنی وسعت ہے الفاظوں میں، میرے تمام پڑھے لکھے معزز سامعین، کتنی وسعت ہے۔ ابنانا جتنے بیٹے، اگر الف لام ہوتا تو کہتے کہ الف لام مار سے کیا، اب جتنے بیٹے، نساءنا جتنی نساء ہے۔ آپ قبلہ یہ نساء جو لفظ ہے یہ قرآن میں 3 معنوں میں استعمال ہوا لفظ۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویاں، بڑا جملہ پھر کھا گئے میرا، اے نبی کی بیویاں، نساء میں بیویاں شامل ہیں۔ یذبحون ابناکم ویستحیون نساکم، یہاں نساء کی معنی بیٹی ہے، نساء کی معنی ماں ہے۔ اب دیکھو کتنی وسعت ہے کہ میرے رسول جتنی بیویاں ہیں ان کو لے کر آؤ، جتنی بیٹیاں ہیں ان کو لے کر آؤ، اگر ماں ہو تو اس کو لے کر آؤ۔ اور 73 فرقے ہیں کہ رسول صرف اور صرف، اور جس وقت یہ مباہلہ ہوا تو رسول کی کم از کم 9 بیویاں زندہ تھیں، 9 بیویاں، رسول کے 9 حرم زندہ تھے، لیکن قرآن شاہد ہے، تفاسیر شاہد ہے کہ رسول نے اپنے گھر سے ایک کو بھی نہیں لیا اور علی کے گھر سے ایک کو بھی نہیں چھوڑا۔ شاید گھبرا گئے میرے بھائی، سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات جو میرے سامنے بیٹھے؟ سمجھو میرے بھائی، میں نہ بولنے والوں کو آگے نہیں بٹھاتا، میں بڑے یعنی مباہلے میں حضور اکرم کی 9 حرم زندہ تھے قبلہ، لیکن رسول نے اپنے گھر سے ایک کو بھی نہیں لیا اور علی کے گھر سے ایک کو بھی نہیں چھوڑا، ایک کو بھی نہیں چھوڑا۔ اور میں نے عالم تصور میں ابنا کی جگہ پر حسن اور حسین، نساء کی جگہ پر بطول، نفس کی جگہ پر علی، جتنی کتابیں ہیں مجھے کوئی دکھائے، جتنی تفاسیر ہیں مجھے کوئی دکھائے، میں مذہب چھوڑ دوں، خطابت چھوڑ دوں۔ ابنا کی جگہ پر حسن حسین، نساء کی جگہ پر بطول، نفس کی جگہ پر علی۔ اب قبلہ عجیب انداز ہے، میں کیا کہوں، کوئی ایک کتاب ہوتی، علماء میرے سامنے موجود ہے، کوئی ایک کتاب ہوتی تو میں کسی کتاب کا حوالہ لے دیتا، لیکن رسول چلے کیسے تھے؟ احتضن الحسین، حسین کو گودی پر اٹھایا، احتضن الحسین وَأَخَذَ بِيَدِ الْحَسَنِ، حسن کی انگلی پکڑی، وَفَاطِمَةَ تَمْشِي خَلْفَهُ، فاطمہ رسول کے پیچھے،
وعلی یمشی خلفہ، اور علی فاطمہ کے پیچھے، آگے رسول، آگے رسول، ایک ایک بیٹا گود پر، ایک بیٹے کی انگلی پکڑی، پیچھے فاطمہ، پیچھے علی۔ یا اللہ، یہ عجیب منظر ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا، شوہر اور بیوی کے پیچھے۔ یا اللہ، یا اللہ، یہ کیا ہے؟ آگے آگے رسول، پیچھے بطول، پیچھے علی۔ پہلے تو اللہ کی آواز ہے، عبدالحکیم خاموش، پہلے قرآن کو دیکھ، پہلے قرآن کو دیکھ، میں نے کیا کہا ہے؟ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، پہلے بیٹے ہیں تو رسول نے بیٹے کو آگے کیا ہے، وَالنِّسَاءَنَا، پھر بیٹی کا ذکر ہے، اسی لیے میں نے بطول کو پیچھے کیا ہے، وَأَنفُسَنَا، آخر میں نفس کا ذکر ہے، اسی لیے میں نے علی کو پیچھے کیا ہے، تاکہ آج میں دنیا کو بتلاؤں کہ اہل بیت وہ ہوتے ہیں کہ جہاں جن کے قرآن صامت میں اور قرآن ناطق میں کوئی فرق نہ ہو۔ دیکھو عبدالحکیم، جیسے آیت نازل ہوئی ہے ویسے ہی میں جا رہا ہوں، اور رسول کی آواز ہے، یا اللہ، یا رسول اللہ، یہ علی کو آپ نے، یہ کون سا شوہر ہے جو بیوی کے پیچھے ہے؟ رسول کی آواز ہے، عبدالحکیم، آج میں نے دنیا کو بتایا کہ ہم کس طرح جا رہے ہیں۔ اور بڑی بات یہ ہے، میں کہوں یا رسول اللہ، یہ بچے ہیں، دونوں کے ماں باپ موجود ہیں، دو اپنے ماں باپ کو، تو اپنے ماں باپ کو، یہ بچے ہیں، بچے ہیں، ماں بھی موجود ہے، باپ بھی موجود ہے، دو باپ کو دو بچہ، دو بیٹی کو دو بچہ، یا آپ نے دونوں بچوں کو ایک کو گود پر اٹھایا، دوسری کو انگلی میں۔ رسول کی آواز ہے، عبدالحکیم، تجھے مسلمانوں کے مزاج کا پتہ نہیں، اگر یہ بچے ماں باپ کے پاس ہوتے تو کل آپ کو مسلمان کہیں گے، ارے یہ بچے ہوتے ہیں، جہاں ماں باپ جاتے ہیں وہاں ضد کرتے ہیں، بچے ہیں، بچے ہیں نا، بچے ہیں نا، تو جہاں ماں باپ جاتا ہے وہاں بچے بھی ضد کرتے ہیں، تو کہیں گے کہ یہ ماں باپ کی وجہ، اسی لیے میں نے ان کو الگ کیا ہے کہ مباہلے میں جو میرا مقام ہے وہی ان کا مقام ہے۔ بڑا جملہ ہے یہ، جو میرا مقام ہے وہ ان بچوں کا مقام ہے، مباہلے میں جو میرا مقام ہے وہی بطول کا مقام ہے، وہی علی کا مقام ہے۔ اور اسی طرح میں نے آگے ہو کر بطول کو درمیان میں لا کر، علی کو پیچھے لا کر عالم انسانیت کو بتایا کہ جب دنیا آگے سے دیکھے تو اس کی نظر نبوت پر پڑے، اور جب پیچھے سے دیکھے تو امامت پر پڑے۔ بڑا جملہ کرا، گھبرائے نہیں میرے بھائی، میرے سنی شیعہ بھائی، میرے سنی شیعہ بھائی، بڑا جملات کر رہا ہوں، بڑا جملات کر رہا ہوں۔ دیکھو اللہ کی مشیت، دیکھو آگے نبوت ہے، درمیان میں فاطمہ ہے، پیچھے علی ہے۔ رسول نے بتایا آگے جب نظر پڑے تو نبوت پر نظر پڑے، پیچھے سے نظر پڑے تو امامت پر نظر پڑے، اور اگر درمیان سے بطول نکل جائے تو نہ نبوت کا پتہ چلے گا نہ امامت کا۔ نعرہ حیدری، سمجھ میں آ گئی بات؟ سمجھ میں آ گئی؟ جہاں جہاں میری آج کا آخری میرا جملہ یہ، آج کا میرا آخری جملہ یہ، میں نے کہا میرے دوستو، کوئی ضرورت نہیں، تمام 73 بھائی 73 فرقے متفق ہیں۔ جب رسول چلے اور وہاں گئے تو کیا کہا؟ وہاں گئے تو کیا کہا؟ میدان مباہلے میں گئے تو جو پادری تھی، جو پادری تھی، انہوں نے کہا ان باہلنا بقومہ باہلنا، ان باہلنا بقومہ باہلنا وانہ لیس نبیا۔ اگر رسول اپنے اصحابوں کو لے کر آئے تو مباہلہ کرنا اور سمجھنا یہ سچا نبی نہیں۔
ہزاروں کے تعداد میں بیٹھے ہوئے، اتنا بڑا مجمع. میں نے کیا لفظ ہے؟ ان باہلنا بقومہ باہلنا فإنہ لیس نبیا. کتنا بڑا جملہ ہے جو قیامت تک کام آئے. ہر دور میں یہ جملہ کام آئے. اگر محمد اصحاب کو لے کر قوم کو لے کر آئے تو مباہلہ کرنا اور سمجھنا کہ یہ سچا نبی نہیں ہے. وَإِن بَاهَلَنَا بِأَهْلِ بَيْتِ خَاصَةً فَلَانْ بَاهِلْ فَإِنَّهُ لَا يَقْدُمُ إِلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ إِلَّا وَهُوَ صَادِقٌ. اگر محمد اہل بیت لے کر آئے تو مباہلہ نہ کرنا، کیونکہ جو مصیبت میں اپنوں کو آگے کرتا ہے وہ جھوٹا نہیں ہوتا. اس سے بڑھ کر میرے پاس تو نہیں. اب سارے آپ جو ہیں، میں نے کیا کہ اہل زبان بھی ہے، اور میں نے کیا کہ اتنے جدی پشتی مومن بھی ہے. میں نے کیا کہ کتنا بڑا جملہ ہے پادری کا کہ اگر محمد قوم کو لے کر آئے تو مباہلہ کرنا، سمجھنا کہ سچا نبی نہیں ہے. اور اگر اہل بیت کو لے کر آئے تو مباہلہ نہ کرنا، سمجھنا کیونکہ جو مصیبت میں اپنوں کو آگے کرتا ہے، جو مصیبت میں اہل بیت کو آگے کرتا ہے وہ سچا ہوتا ہے، جھوٹا نہیں. میں حیران ہوں جب یہ آئے تو دیکھا کہ ان سے مباہلہ نہ کرنا. میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، میں حیران ہوا، یا اللہ یہ ہیں تو پادری لیکن ان کو بھی اتنی عقل ہے کہ اہل بیت کون ہے، اصحاب کون ہے. اور 1400 برس گزرنے کے بعد بھی مسلمانوں کو تعصب میں یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اہل بیت کون ہے، صحاب کون ہے. اور جب رسول پہنچے تو یہ تمام مسلمان بھائیوں کے کتابوں میں کہ حضور اکرم نے کیا فرمایا، یا علیو یا فاطمہ یا حسن یا حسین فیضا انا دعوت فامنو. اے علی، اے فاطمہ، اے حسن، اے حسین، جب میں رسول دعا مانگوں تو تم آمین کہنا، اسی لیے کہ آج میں اپنی دعا میں تمہیں وسیلہ بنا رہا ہوں. پوری توجہ میرے مسلمان بھائی، یہ عجیب جملہ ہے. اے علی، اے علی، اے حسن، اے فاطمہ، اے حسن اور حسین، جب میں رسول دعا مانگوں تو تم آمین کہنا، کیونکہ میں اپنی دعا میں تمہیں وسیلہ بنا رہا ہوں. ارے میرا آج بھی عقیدہ ہے اگر رسول ارادہ کرتا تو ایک نصرانی زمین پر نہ رہتا، نصرانیوں کی بیت ختم ہو جاتی. لیکن آج رسول نے تمہیں سمجھایا کہ جب تک میں رسول ان کو وسیلہ نہیں بناتا میری دعا مستجاب نہیں ہوتی. ارے ابھی جو پوری دنیا میں مسلمان پوری دنیا میں جو ذلیل ہو رہے ہیں، یہ اسی لیے ذلیل ہو رہے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ میں تو رسول کی بھی دعا مستجاب نہیں کرتا جب تک علی کو، فاطمہ اور حسن حسین کو وسیلہ نہیں بناتے، تو میں تمہاری دعائیں کیسے مستجاب کروں. نعرہ حیدری. دیکھیں بھائی، پوری توجہ، مجھے بڑا مزہ آیا. اور انشاءاللہ کل جہاں پر میں نے تقریر کو چھوڑا ہے وہیں سے شروع کروں گا. پتا چلا قرآن کافی نہیں ہے جب تک ان کے وارث نہ ہو. اور کل انشاءاللہ دعوت فکر آپ کو دوں گا، اور انشاءاللہ جو اگر تعصب کی عین کی اتار کر مسلمان سمجھے تو میں سمجھتا ہوں کہ دین اتنا مشکل نہیں ہے جتنا مسلمانوں نے دین کو مشکل بنایا ہے. کیونکہ دیکھو میں نے اتنی آیتیں پڑھی، کتنی آیتیں میں نے پڑھی. تو کبھی اللہ نے کہا کہ یہ قرآن نور ہے، کہا نا اللہ نے یہ قرآن نور ہے. کبھی کہا کہ یہ قرآن طاہر ہے، کبھی کہا کہ یہ قرآن عظیم ہے، کبھی کہا کہ یہ قرآن شفا ہے، کبھی کہا کہ یہ قرآن رحمت ہے، کبھی کہا کہ یہ قرآن اعلیٰ ہے، کبھی کہا کہ یہ قرآن مبین ہے، کبھی کہا کہ یہ قرآن معجزہ ہے،
کبھی کہا کہ یہ قرآن امر ہے، کبھی اللہ نے کہا کہ یہ قرآن ذکر ہے، کبھی اللہ نے کہا کہ یہ قرآن مشکل ہے۔ تو قبلہ اگر ان یہ 12 لفظ ہیں، اگر یہ لفظ 12 سمجھ میں آ جائے، یہ جو اضافتیں ہیں، یہ جو اضافتیں ہیں، یہ جو قرآن کی اضافتیں ہیں، اگر یہ قرآن کی اضافتیں سمجھ میں آ جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل آسان ہے دین سمجھ میں۔ تو میرے دوستو یہاں سے پتا چلا کہ یہ قرآن کی اضافتیں ہیں۔ قرآن نور ہے، طاہر ہے، شفا ہے، مبین ہے، اعلیٰ ہے، اور یہ قرآن ذکر ہے، یہ قرآن امر ہے، رحمت ہے، مبین ہے، مشکل ہے۔ تو اللہ نے کہا لیکن اس لیے تو میں نے کہا تھا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم لا تعلمون ہو تو اہل ذکر ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ عبدالحکیم دیکھو، اگر یہ قرآن نور ہے تو کسی مجسم نور سے پوچھو، اگر یہ قرآن طاہر ہے تو مرکز کسائے تطہیر سے پوچھو، اگر یہ قرآن نور ہے تو کسی مجسم نور سے پوچھو، اور اگر یہ قرآن طاہر ہے تو مرکز کسائے تطہیر سے پوچھو، اگر یہ قرآن شفا ہے تو مال کے خاک شفا سے پوچھو، اگر یہ قرآن اعلیٰ ہے تو کسی مولا سے پوچھو، اگر یہ قرآن مبین ہے تو امام مبین سے پوچھو، اگر یہ قرآن رحمت ہے تو رحمت العالمین سے پوچھو، اگر یہ قرآن عظیم ہے تو نبل عظیم سے پوچھو، اور اگر یہ قرآن معجزہ ہے تو کسی معجز نما سے پوچھو، اگر یہ قرآن ذکر ہے تو اہل ذکر سے پوچھو، اگر یہ قرآن امر ہے تو اول الامر سے پوچھو، اور اگر یہ قرآن مشکل ہے تو کسی مشکل کشا سے پوچھو۔ کتنی بڑی سمجھ میں آ گئی بات آپ کو؟ میں نے کیا میں نے دیکھنا، میں نے کیا کل تیار ہو کر آنا، کل تیار ہو کر آنا، میں آپ کو سمجھ گیا، کل تیار ہو کر آنا، پوری تیاری کر کے آنا، جہاں سے میں اپنی تقریر کو شروع کروں گا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کتنے خوش قسمت ہیں ہم، یعنی پنکھے بھی چل رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہمیشہ چاہے 25 آدمی ہوں چاہے 50 لاکھ ہوں، یہ حسین کی مجلسی ہے، یہ غریبوں کی مجلس ہے، یہ سیاسی جلسہ نہیں ہے۔ اسی لیے یہ بچے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، جوان بھی ہیں، عزاداران حسین۔ دیکھو پھر بھی گرمی آپ کو لگ رہی ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، 28 رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑا تھا، 2 محرم الحرام کو کربلا پہنچے، 4 تاریخ سے خیمے ہٹائے گئے، 4 محرم الحرام کو خیمے ہٹائے گئے تھے، پانی سے ہٹائے گئے تھے۔ یعنی اب جو پانی 4 تاریخ کے بعد موجود تھا وہ زینب نہیں پیتی تھی، آنو محمد کو پلاتی تھی۔ میرے دوستو، جناب ام فروا نہیں پیتی تھی، جناب قاسم کو پلاتی تھی، جناب رباب نہیں پیتی تھی، کبھی اصغر کو پلاتی تھی، کبھی سکینہ کو پلاتی تھی۔ میرے مستاد مرحوم فرماتے تھے کہ عبدالحکیم کربلا کے شہید سارے 4 تاریخ سے پیاسے تھے، لیکن علی کا بیٹا عباس 9 دن کا پیاسا تھا۔ کربلا میں آیا تو عباس نے پانی پینا چھوڑ دیا۔ ہاں نوجوان، ہاں کربلا میں عباس آیا، ہر کربلا کا شہید 4 دن سے پیاسا تھا، 4 تاریخ سے پیاسا تھا، لیکن علی کا بیٹا عباس 9 دن کا پیاسا تھا۔ کربلا میں آیا، پانی نہیں پیا۔ ہاں مولا، میں سمجھ گیا، تجھے واپس نہیں جانا۔ عزاداران حسین، مجھے ایک جملہ کہنے دو۔ 10ویں محرم کا سورج چڑھا،
لاشوں کے اوپر لاشیں آنے لگے اور عزاداران حسین ایک مرتبہ کربلا سے آواز آئی، حل من ناصر ینصرنا۔ آپ کو پتا ہوگا دو ہستیوں نے یہ غربت کا نعرہ لگایا، دو ہستیوں نے یہ غربت کا نعرہ لگایا۔ جنگ صفین میں میرے مولا علی نے یہ نعرہ لگایا تھا، لیکن جب جنگ صفین میں میرے مولا علی نے یہ نعرہ لگایا تھا تو 12,000 لشکر تھا، انہوں نے تلواریں نکالی۔ مولا آپ غربت کا نعرہ نہ لگائیں، پہلے ہمارے سروں کو قلم کریں پھر یہ نعرہ لگائیں۔ مولا علی تو بڑا خوش قسمت ہے کہ جب تم نے نعرہ لگایا تو آپ کے پاس 12,000 کا لشکر تھا، لیکن جب حسین نے نعرہ لگایا کوئی موجود نہیں تھا۔ ارے بی بی زینب کی آواز آئی، بھیا حسین میں ابھی زندہ، بھیا حسین میں ابھی زندہ ہوں، بھیا میری موجودگی میں غربت کا یہ نعرہ نہ لگاؤ۔ اور جناب فضا کو کہا میرے بھیا کو لے کر آ۔ جناب حسین آیا، میرے دوستوں میرے بزرگوں بہنوں کو سلام کیا اور جناب سید سجاد کو الوداع کیا، گھوڑے کے قریب آئے۔ علامہ مجلسی علیہ رحمت نے لکھا کہ جب حسین گھوڑے کے قریب آیا دو ہستیاں حسین کے ساتھ تھیں، جناب زینب اور جناب سکینہ۔ تو یہ ہمارے بتانے کے لیے حسین نے کہا گھوڑا چلو وہ جگہ دکھاؤں جہاں میں گروں گا، گھوڑا چلو وہ جگہ دکھاؤں جہاں میں گروں گا۔ یہ ایک مرتبہ گھوڑے نے زبان حال میں کہا، آنکھوں سے پانی بہنا شروع ہو گیا اور گھوڑے کی آواز ہے، مولا وہ جگہ رات آپ کے ماں نے مجھے دکھائی۔ مولا رات گزر چکی تھی، ایک کالے برقے والی بی بی ہے، دونوں باہیں میرے گلے میں ڈال اور کہا گھوڑا مجھے جانتے ہو میں حسین کی ماں زہرا ہوں جس نے 3 مرتبہ اپنی چادر میں تجھے دانا کھلایا تھا، گھوڑا چلو وہ جگہ دکھاؤں جہاں میرا حسین گرے گا۔ حسین نے کہا پھر گھوڑا کیا ہوا؟ کہا مولا آپ کی ماں مجھے کربلا کے جھکی زمین پر لے کر آئے، مولا اگر امتحان نہ ہوتا تو قیامت آ جاتی۔ مولا جب آپ کی ماں اسی جگہ پر آئی تو سر سے چادر اتاری اور اس جگہ کو اپنے بالوں سے صاف کرنے لگی اور مجھے کہا گھوڑا میں نے حسین کو چکیاں پیس کر پالا ہے، گھوڑا میرے بیٹے کو آستہ اتارنا، کہیں میرے بیٹے کو پتھر نہ لگ جائے۔ عزاداران حسین کہیں میرے بیٹے کو پتھر نہ لگ جائے۔ عزاداران حسین یہ عجیب جملہ ہے۔ اب حسین گھوڑے پر سوار ہوئے، دروازے پر آئے، گھوڑا رکا اور جیسے گھوڑا رکا حسین گھوڑے سے اترے، دیکھا سکینہ گھوڑے کے آسمان کی دیکھ کر ایک دعا مانگی، یا اللہ جب میں نماز شب پڑھتا تھا تو میں دعا مانگتا تھا کہ یا اللہ مجھے بیسی بیٹی عطا کر جو میرے سینے سے الگ نہ ہو۔ یا اللہ یہ سکینہ میری دعاؤں کا نتیجہ ہے، آج تیری محبت میں اس سکینہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور کہا سکینہ بیٹے جاؤ جاؤ، سکینہ بیٹے جاؤ۔ بیٹا سکینہ آج کے بعد بھیا سے ضد نہ کرنا، جہاں کہے وہاں سو جانا، جنگل میں کہے سو جانا، اور آج کے بعد اپنے امی کے ساتھ سونا۔ تو کہا بابا امی کے ساتھ تو بھیا اصغر سوتا ہے، میں تو آپ کے ساتھ سوتی ہوں۔ تو کہا بیٹا آج کے بعد قیامت تک اصغر میرے ساتھ سوئے گے، تم ماں کے ساتھ سونا۔ عزاداران حسین رب کعبہ کی قسم اور رب کعبہ کی قسم، کسی نے میرے دوستوں میرے بزرگوں
یزید نے شمر سے پوچھا تھا، شمر تو نے جو حسین کو قتل کیا کیسے قتل کیا؟ کہا یزید میں بڑا ظالم ہوں، میں نے حسین کو بڑی بے دردی سے قتل کیا۔ یزید جب کوئی حسین کے پاس نہیں گیا تو عمر بن سعد نے مجھے کہا، اور جب میں گیا تو بطول کا بیٹا سجدے میں تھا۔ کہا جیسے میں نے خنجر نکالا میں نے دیکھا 4 سال کی بچی دوڑتی ہوئی ہے، اپنی گردن کو حسین کی گردن پر رکھا اور کہا شمر میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں، میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں۔ تو یزید نے کہا شمر پھر تو نے کیا کیا؟ کہا میں نے بچی کو کہا کہ بچی جاؤ ورنہ میں تمہیں بھیجوں گا۔ یزید نے کہا پھر تو نے کیا کیا؟ کہا جب میں نے بچی کو کہا کہ جاتی ہو یا میں تمہیں بھیجوں، تو بچی نے کہا یزید پہلے مجھے قتل کرو پھر میرے بابا کو قتل کرو۔ سادہ تو گئے، سادہ تو بس یہ کہنا تھا کہ پہلے مجھے قتل کرو پھر میرے بابا کو قتل کرو۔ یزید نے کہا شمی پھر تو نے کیا کیا؟ کہا میں نے بڑا ظلم کیا، میں نے 4 سال کی بچی کے بالوں میں ہاتھ ڈالا، اور قبلہ جو قبری میں ہے میں وہ نہیں پڑھوں گا کہ کہیں بطول ناراض نہ ہو جائے۔ تو کہا پھر کیا ہوا؟ کہا میں نے بچی کو جب بالوں میں ہاتھ ڈال کر اوپر کیا تو کہا کہ میں نے ایسے پھینکا کہ میں نے دیکھا کہ 3 مرتبہ سکینہ گر کر پھر اٹھی، گر کر پھر اٹھی، گر کر پھر اٹھی، اور کہا جو بچی کا بس نہ چلا تو کربلا کے میدان میں دوڑنے لگی، ہے کوئی میرے بابا کو بچانے والا؟ ہے کوئی میرے بابا کو بچانے والا؟ یا اللہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں مقبول اور مستجاب فرما۔ یا اللہ جو میرے سامنے بچے، بزرگ، نوجوان، ان کو بڑی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ان کا سایہ اپنے بچوں پر، اپنی قوم پر دیر تک دائم اور قائم رہے۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد آل محمد کی عظمت کا، جو مومن بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ایم ہاشم صاحب، یا اللہ اس کے بعد آج ہمارے بڑے بزرگ ماجد بن شبیر صاحب، اس کی بیٹی بیمار ہے، اس کو مکمل صحت یابی عطا فرما۔ اور یا اللہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں سکینہ کا بابا چاہیے، ہمیں زینب کا بھائی چاہیے۔ یا اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مومن رہتے ہیں، بستے ہیں، ان کو اپنے بچوں کے ساتھ شاد اور آباد فرما۔ یا اللہ یہ حسین کا تذکرہ، یہ آل محمد کا ذکر قیامت تک جاری اور ساری رہے۔ یا اللہ امام زمانہ کا ظہور فرما۔ یا اللہ ملت جعفریہ کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کر، مسلمانوں میں ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں ان کے دلوں میں محمد آل محمد کی محبت پیدا کر۔ یا اللہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہے۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد آل محمد کی عظمت کا۔ یا اللہ جن مومنین نے، خاص کر کے بھائی ہاشم سید علی رضا نے، یہ جناب سیدہ کے سلسلے میں یہ بڑا اتنا انتظام کیا، اپنے بچوں کے ساتھ شاد اور آباد فرما۔ یا اللہ میرے سامنے جتنے مومنین ہیں یا اللہ ان کو بڑی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ علماء حق ذاکرین حضرات کو ہر شریر کے شر سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں مقبول اور مستجاب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی علی محمد۔
واویلا